نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے بھی سورت انفال کی آیا مقدسہ نمبر 26 یہ پڑھیے جو احمد عیسیٰ کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنی نہیں آئی، اور ایسے لعین اور مردود جھوٹے نبی اپنی کرامات اپنے منہ سے میاں میٹھو اپنے آپ کہہ دینا احمد عیسیٰ نے حق کھول کر سامنے پیش نہیں کر دیا، کیا اس کا کوئی رد کر سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی توڑ کر سکتا ہے؟ اور گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں، اس سے بڑا رد کیا ہوگا جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے؟ اور رد کیا ہوتا ہے اسے اور بتائیں، اور رد کیا ہوتا ہے؟ رد تو وہ کہے نا کہ جس کو کوئی بڑا عالم ہو اور ہر چیز پہ عبور رکھتا ہو، اور جس کا نظریہ ہی ڈارون والا ہو کہ پہلے انسان جو بنایا گیا وہ چاروں ہاتھوں اور پاؤں پہ چلتا تھا، بندر کی طرح چلتا تھا، تو نظریہ ڈارون والا ہوا۔ جب نظریہ ڈارون والا ہو تو اس کا دماغ بھی ڈارون والا ہی ہونا ہے، اس کا نظریہ بھی ڈارون والا ہونا ہے۔ اسے تو انسانی تاریخ اور انسانی بشری تاریخ کی بھی صحیح نہیں پتا، وہ تو ڈارون والا، ہندو والا یا انگریز والا ڈارون کا نظریہ کہ پہلے بندر تھا، پھر بندر سے پروسیس ہو کر اس پروسیس سے گزر کر انسان بنا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پہلے سے انسان ہے، بشر ہے، بندر نہیں تھا۔ اور پہلے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مکمل انسان کو بنایا، اور اس کی زوجہ کو بھی مکمل بنایا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو واقعی یہ بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ ہے بھی ایسی، کہ وہ سن کر دیکھ کر اپنے آپ الفاظ جو ہے وہ جو سنتا ہے وہ بولنے کو کوشش کرتا ہے، پھر جیسے جیسے اسے شعور آتا ہے وہ ان الفاظ کو کیچ کر کے پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ نے بنایا ہے وہ مکمل انسان بنایا ہے، مکمل طور پہ بولتا چلتا بنایا ہے، تاکہ اس کی اولاد کو بولنے والا ملے اور وہ آگے بولے۔ اگر وہ بندر سے پروسیس ہو کر پھر انسان بنائے تو بندر کو کوشش کرنے کے باوجود، بدمانش کو کوشش کرنے کے باوجود، انگریز آج بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، آج تک اس کو بلا نہیں سکے۔ بندر سے ہزاروں کام لے لو وہ بولے گا نہیں، اسی طرح بدمانش سے ہزاروں کام لے لو وہ بولے گا نہیں۔ حیوان ناطق نہیں ہے، حیوان ہے، حیوان ناطق نہیں۔
حیوان نات تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بولنے والا، اور جس کا ایک مکمل طریقہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا ہے وہی طریقہ ہے کہ پہلے دو جو بنے ہیں وہ مکمل بنے ہیں، مکمل الفاظ بولتے ہوئے بنے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بنے ہیں، اللہ نے انہیں مکمل بولی سکھائی۔ پھر اس کی اولاد جیسے بڑی بڑی ہوتی گئی، ان کی آواز سن کر وہ بولنے لگی۔ اگر انسان پہلے بولتا ہی نہیں تھا تو پھر اس کی اولاد الفاظ کیچ نہیں کر سکتی، کیونکہ الفاظ جب اس کے والدین کے ایسے ہوں گے ہاں ہوں ہی والے، تو وہ بھی ہاں ہوں ہی کرے گا نا، وہ گدھے کی طرح ڈھینگے گا ہی نا، جس طرح احمد عیسیٰ ڈھینگتا ہے اور زبردستی اپنی وہ شیخی جماتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، شیخیاں جماتا ہے، ایسے ہو گیا نا۔ اسی طرح انسان کے دماغی صلاحیت بھی علیحدہ علیحدہ ہے، جس کا مشاہدہ ہم سب کو ہے کہ ایک آدمی اپنے استاذ کے سامنے بیٹھا ہے، اسے اساتذہ نے یا اس کے استاذ نے اسے ایک مرتبہ پڑھایا ہے اور وہ سبق یاد کر گیا، سن کے یاد کر لیا، اسے یاد رہ گیا۔ اور ایک آدمی رٹا لگا کے پھر بھی اس کو یاد نہیں ہوتا، اور دوسرے دن اسے مار بھی پڑتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ذہنی صلاحیت بھی اللہ نے علیحدہ علیحدہ رکھی ہے، ہر ایک کی ذہنی صلاحیت برابر کی نہیں۔ بچہ بے شک کیچ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی صلاحیت، ذہنی صلاحیت بچے کے اندر بھی مختلف ہے۔ ایک بچہ سن کر بھی ڈل رہتا ہے، بڑی مشکل سے لفظ بولتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے مشکل سے آواز کھولتا ہے، کوئی 5 سال بعد، کوئی 6 سال بعد، اور کوئی 2 سال بعد ہی بولنے لگ پڑتا ہے، 1.5 سال بھی لفظ کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صلاحیت، یہاں بھی بچوں کی صلاحیت کا بھی پتہ چلا کہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ایک ایسا، اب تو 22-23 سال کا بندہ ہو گیا، وہ سنتا ہے، آواز مارو سب کرتا ہے، لیکن بول ہی نہیں سکتا، صرف بعض دفعہ لفظ ابو وغیرہ ایک ہی بولتا ہے۔ اب وہ 22-23 سال کا ہو گیا، اب اس کی ذہنی صلاحیت عام بچے جتنی نہیں، بار بار اسے ہم بھی بلاتے ہیں، وہ 22-23 سال کا ہو گیا، نہیں بولتا۔ اب یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کسی کی صلاحیت اچھی، کسی کی صلاحیت کم، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ذہن دیتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام سے ایک مرتبہ سبق سنتے ہیں اور انہیں یاد ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ میری طرح ڈل ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح احمد عیسیٰ اپنے آپ کو رسول کہلاتا ہے، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے وجود کو، کائنات کا وجود یہ اللہ کا ہے، چلو یہ اللہ کے ہم مان لیتے بھی، چلو یہ اس کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اس کے لیے اللہ کا وجود ہے، تو اسے اس اللہ نے قرآن پاک تو سکھایا نہیں۔ لہٰذا میری ذہنی صلاحیت اور احمد عیسیٰ کی ذہنی صلاحیت ایک نہیں، میری ذہنی صلاحیت احمد عیسیٰ سے 100 درجے اوپر ہے، میری ذہنی صلاحیت احمد عیسیٰ سے 100 درجے اوپر ہے، کہ مجھے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے نا، رسول کا ترجمہ نہیں آیا، مناظرہ ہوا رسول کا ترجمہ نہیں آیا، تو رسول اصل لفظ کیا ہے احمد عیسیٰ کو نہیں پتا۔ رسول کا معنی میسنجر، ڈاکیا، یہ تو پڑھ لیا اس نے، اردو پڑھ لیا، تو رسول لفظ جو ہے یہ کس سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے اسے نہیں پتا۔ اب باب ثلاثی پر آتا ہے تو اس کا راسالہ یورسالو باب فاتحہ یفتح، راسالہ
یرسل بلکہ یرسلو راسالہ یرسلو رسولا فہو راسل. اب رسلا یرسلو رسولا فہو مرسول. اب یہی مصدر باب افعال پہ چلی جائے ارسال بن جائے گا، جس سے رسالت نکلا لفظ. رسالت سے رسالتاً بھی، رسولن بھی، رسالتاً بھی، یہ دونوں مصدریں ہیں. بھیجا جانا یا بھیجنا، اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کا بھیجا ہوا آ گیا، اللہ نے بھیجا ہے. اور رسالتاً، رسالت ملی ہے، ایک عہدہ ملا ہے، ایک منصب ملا ہے، جس کو یہ توہین میں الفاظ میں کہتا ہے ڈاکیا. ڈاکیا تو عام ہے، لیکن ہے کس کا؟ اللہ کا. ڈاکیا کہنا توہین ہے، اور توہین کرنے والا ہمارے نزدیک لعنتی ہے، وہ احمد عیسیٰ ہے. رسول کا ترجمہ مولویوں کو نہیں آیا، تو اسے جو یہ نہیں پتا کہ ارسال کس کی مصدر ہے. اس گدھے سے پوچھ لو بھائی ارسال مصدر ہے، ارسال مصدر ہے، یہ مصدر کس باب کی ہے؟ کوئی نہیں پتا. اسی سے ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل. مرسل خدا اللہ خود ہے. آگے ارسلو یرسلو ارسالا فهو مرسل. مرسل جمع ہے یا مرسل واحد مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے مرسل، بھیجا گیا. مرسل نبی علیہ السلام ہے، جمع نہیں واحد ہی ہے، واحد مرسل. اب مرسل کس سے بنا ہے، مرسل کس سے بنا ہے، احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، اور دوسرے کو کہتا ہے ہم نے حق بیان کر دیا نا، حق بیان کر دیا نا. اور یہ جو اس نے آیا مقدسہ پڑھی ہے، یہ آیا مقدسہ سورت انفال کی آیا مقدسہ نمبر 26، یہ اسے پڑھنی نہیں آئی، اور حق بڑا بیان کرتا ہے. حق یہی ہے کہ اپنے گندے کاموں کی وجہ سے تم داڑھی منڈا لو. کوئی یہ نہ کہے کہ تو داڑھی والا ہے اور کتنا گندا کام کر دیا. یہ گندے کاموں کی وجہ سے مناتا ہے. گندے کام کئی دفعہ ہم کئیوں کو دعوت دیتے ہیں نا، یار داڑھی رکھ لو، وہ کہتے ہیں یار ہمارے کام اچھے نہیں کہ داڑھی والے رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھے کام، داڑھی کیا کہتی ہے کہ اچھے کام کرو. غلطی داڑھی والوں سے بھی ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ہو گئی. لیکن ایک نظریہ بنا ہوا ہمارا پاکستانی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ داڑھی اور گناہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور داڑھی والا کو گناہ کر لینا تو وہ کہتے ہیں کہ یار تیرے منہ پہ تو داڑھی تھی، تجھے تو شرم آنی چاہیے. یعنی جو داڑھی جو منڈا لے وہ آدھا بھی شرم تو ہو جاتا ہے نا. باقی جو کام کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. سینما وہ دیکھے، کسی نے شرم نہیں دلانی. داڑھی والا میری طرح چلا جائے تو ہر آدمی نے دیکھنا او مولوی بھی آیا ہوا ہے، او مولوی بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے فلمیں. کہیں گے نا وجہ کی کہ اس داڑھی کی شرم ہے، اس داڑھی کی حیا ہے، اور داڑھی والوں کو نشانہ بنا لیں گے ہم. حالانکہ داڑھی والا اور بغیر داڑھی والا ایک لفظ میں ہم ایک ہی ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. احمد عیسیٰ جیسا حق بیان کرنے احمد عیسیٰ کیا حق بیان کرنے لگا تو پھر ہمارا تو پھر حال ہی کوئی نہیں. جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کو خدا کا خوف کر لو، تمہیں شرم آ جائے، جو اس کے حواری بنے ہوئے تمہیں شرم آ جائے، جی استاد جی اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک تجھے آتا نہیں.
اور اپنے آپ کو حق بھی کہتا ہے. نہیں یہ نہیں جو وہ تمہارا خدا جو ہے وہ آسمان پر چڑھ کے بیٹھا ہے. تو ہمارے خدا نے تو یہ کام کیا نا کہ انسان کو بولنا سکھایا ہے. اور تیرے خدا نے کیا کیا ہے؟ اب بچپن میں جو آدمی بولنا سیکھا ہے تو کیسے سیکھا ہے؟ آخر کو اس کو استاد ہو پہلے، جو مکمل استاد ہو تو وہی بولنا سکھائے گا. یہ پروسیس و کارفلا یہ تو ہے نظریہ ہی کافروں والا ہے، اور اس نظریے کو آج تک کسی نے عملی جامہ نہیں پہنایا. کوشش کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ انسان کا اور اپنا کیا جانوروں کا ملاپ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہم نے دیکھا، بلکہ دیکھ رہے ہیں لیکن آج تک کامیاب تو نہ ہوئے کہ کسی جانور سے انسان کا بچہ نکال لیتے یا کسی انسان سے جانور کا بچہ نکال لیتے. کامیاب نہیں ہوئے. تو باقی سب جھوٹ ہے. یہ صرف خالق کائنات جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے. جس نے اس کو بنایا ہے وہی بولنا سکھاتا ہے، اسی نے زبان دی. جس نے پہلے مکمل انسان بنایا پھر اس کے بچے چلائے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے. تو انسان کی تخلیق اللہ نے بنائی ہے. اس اللہ کا وجود ہمیں ماننا پڑے گا. اس کائنات کا وجود اللہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ اعلان جھوٹ بولتا ہے، اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حیوان بنائے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. تخلیق کائنات کی جب اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ اس کی لوازمات بھی دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. ایک جیسی عقل بھی نہیں، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، اللہ نے فرمایا. یہ قرآن پاک صرف آقا علیہ السلام کا ہے. اس سے کوئی دلیل جھوٹا نبی لے کے، چاہے وہ غلام قادیانی ہو، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، کوئی بھی نبی ہو، اگر قرآن پاک سے دلیل لے کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو بالکل جھوٹ بولتا ہے. وہ ہے کسی خنزیر کی اولاد، گدھے کی اولاد، حرام زادہ، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. اس میں جتنی تصدیق ہے وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ آپ کے بعد جو ہے کوئی رسول نہیں، بلکہ من قبل رسول من قبل کا وما ارسلنا ولقد ارسلنا رسول من قبل کا ولقد ارسلنا رسول من قبل کا. قرآن کی بارہا کئی آیات مقدسات میں یہ آ چکا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، اور آپ کے بعد کا ایک جگہ بھی کہیں ذکر نہیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جہاں کہیں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کا ذکر فرمایا تو من قبلی کا، محبوب آپ سے پہلے وہ جو رسول ہوئے. اب اتنا وضاحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہوئے رسول، بعد میں نہیں، تو وضاحت تو ہو گئی نا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں. چلو ایک آیہ مقدسہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، من بعدِكَ نہیں. بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں. جتنے رسول ہو رہے ہیں نا، انہوں نے سارا سیکھا ہی غلام قادیانی سے ہے. اسی سے سیکھا ہے کہ کس طرح تم نے داؤ پیچ لگانے ہیں، کس طرح تم نے رسول بننا ہے، کس طرح تم نے جھوٹ بولنا ہے. تمہیں قرآن اوپر سے آئے نہ آئے، یا ہاں میں نے حق واضح کر دیا نا، حق واضح ہو گیا نا، میرے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے کہ نہیں؟
میری دلیل اچھی ہے نا, میری دلیل کوئی رد کر سکتا ہے, کوئی رد کر سکتا ہے, آؤ میدان میں. تو وہ بات وہی ہے نا, کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل, بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. ایسے جھوٹوں کی جو عادت ہوتی ہے نا, یہ اس عادت کے تحت اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پھر منڈوا لیں گے, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پھر منڈوا. بچپن میں پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. پہلے داڑھی مونڈ تھا, پھر داڑھی رکھ لی, پھر دھوکہ دیا لوگوں کو, ادھر سے کچھ نہ بنا, پھر داڑھی منڈا لی, پھر داڑھی مونڈوں کو اپنا دھوکہ دینا شروع کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. خاتم النبی جینا لا نبی آبادی, انا خاتم النبی جینا لا نبی آبادی. میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. باقی سب جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ جنا مرضی سنتے جاؤ. یہ آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے, اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں ان کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا, پس انہوں نے صبر کیا. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, جو وہ جھٹلائے گئے, وَأُوذُوا, اور ان کو تکلیفیں دی گئیں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ, حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس, یا آ گئی ہماری مدد ان کے پاس, ہم نے ان کی مدد کی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کے کلام کو آمد عیسیٰ پٹھا بھی ہو جائے, جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائے, آگے سے زور لگائے, پیچھے سے لگائے, جہاں سے مرضی زور لگائے, اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا حرام زادے کو, جب قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس کا مفہوم کیا بیان کرے گا, وہ رسول ان کا ترجمہ کیا بتائے گا. رسول کا ترجمہ نہیں کیا, نبی کا ترجمہ, نبی کا جو یہ ترجمہ کر رہا ہے بالکل غلط ہے. یہ کر رہا ہے وہ جو راہنما ہو, تو نبی کا معنی تو خبر دینا والا ہے, خبر دینے والا, بس راہنما اس کا ترجمہ ہی نہیں, اور اس نے بالکل غلط کہا ہے. اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں, تم ہی سوچ لو, جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی حرامزادہ وہ الٹیاں پلٹیاں مارتا تھا, اور الٹیاں پلٹیاں مار کے اتنا بڑا گروہ بنا گیا. اب اسے پوچھو, نبیون کا معنی تو ہے, یہ نبا سے لفظ نکلا ہے نبیون, جس کا معنی خبریں دینے والا, اور ہم کر لیتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا, یعنی اللہ کی خبریں بتانے والا. وہ خبریں جو تمہارے دماغ میں, تمہاری عقل میں نہ آئیں, جو عقل اور دماغ میں آ جائیں, وہ تو خبر ہی نہیں. اخبار کو کیوں اخبار کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ہمیں اس خبر سے مطلع کرتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی, دور کی ہوتی ہے, لاہور میں ہوئی, پشاور میں ہوئی, کراچی میں ہوئی, وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ساہیوال میں یہ خبر, یہ لاہور میں ہوا کام, یہ ساہیوال میں ہوا, یا کہاں کہیں ہمیں پتہ چل گیا. یعنی 1-2 دن کی پہلے خبریں دے دیتا ہے, دوسرے دن تیسرے دن ہمیں مل جاتی ہیں, پتہ چل جائے گا. یہ اخبار کو خبر اس لیے کہتا ہے. اور نبی وہ خبریں دیتا ہے جو کسی انسان کو پہلے پتہ نہیں تھی, اس کو کہتے ہیں نبی. یہ نباؤن سے لفظ ہے, نباؤن کا معنی خبریں یا خبر, اس سے بنا ہے نبی یون, خبریں دینے والا, خبریں پہنچانے والا. مراد اللہ کی خبریں دینے والا, رسول کی خبریں دینے والا, کرامن کاتبین کی خبریں دینے والا. ہمارے کندھوں پہ سوار ہے قرآن, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہم احمد عیسیٰ کو اوپر سے دیکھ کے تو قرآن پاک آتا نہیں, تو اس نے رد بھی کر دیا ہمارا. ایسا جہل آدمی, ایسا جہل اجاڈ آدمی جس کو اوپر سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, وہ رد کر دیتا ہے. سب کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی ہے, ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں. مجھے قرآن پاک سارا گرامر کے ساتھ آتا ہے, احمد عیسیٰ کو نہیں آتا. اس کا مطلب ہے میری اور احمد عیسیٰ کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں. جھوٹ بولا اس نے. میری ذہنی صلاحیت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ارسال مصدر کس باب کی ہے, ارسال مصدر کس باب کی ہے, رسول مصدر کس باب کی ہے, مجھے یہ پتہ ہے. رسول کا ترجمہ کیا بنتا ہے, مفہوم کیا بنتا ہے. اگر نہیں علماء کرام نے کیا, بلکہ اکثر نے کیا بھی ہے, تو اب احمد عیسیٰ کی اپروچ اتنی تک نہ ہو
احمد عیسیٰ نے کوئی ایک دو قرآن پاک کے تراجم پڑھ لیے ہوں تو سارے علماء کرام کو ارے میرے پاس آئے مفتی فلانا 3 بندے آئے تیرے پاس تو ایک ہی آ جائے میں ہی آ جاؤں تو تیرا بیڑا غرق کر دوں، تو اسے میرے سامنے بولنا نہ پڑے، بولا نہ جا سکے، تیرے حوالی بڑے بڑے سوال کرتے ہیں، ان کو ہر سوال کا جواب میں نے قرآن پاک سے دیا ہے، ہر سوال کا جواب میں نے قرآن پاک سے دیا ہے۔ اب وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تیرے کہنے پر کہ قرآن پاک کی صحیح حقیقت وہ جان رہے تھے، انہیں حق مل رہا تھا، میرے پاس سے حق مل رہا تھا۔ باقی باطل پرستی ہے، جھوٹ ہے، جتنا مرضی بولے جاؤ، جھوٹ ہے بولے جاؤ۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ضرور آپ کے پاس نبا پہ لفظ آ گیا یہاں، ضرور آپ کے پاس بھیجی ہم نے، پہنچائی ہم نے، آئی آپ تک انبیاء کی خبروں میں سے، مرسلین کی خبروں میں سے، جو مرسل اللہ نے بھیجے، ان کی جو رسول اللہ نے بھیجے، مرسلین اللہ نے بھیجے گئے رسول، ان کی خبریں اللہ نے آپ تک پہنچائیں۔ یہ مرسلین کا یہ ترجمہ ہے، اسی سے رسول لفظ ہے، اسی سے لفظ رسول ہے۔ رسول باب ثلاثی کا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول باب ثلاثی کا ہے، یہ باب رباعی کا ہے نہ ثلاثی مزید فی کا باب مرسلین نے آگے گردان جان کے نہیں بتا رہا میں، اس لیے کہ اس سے یہ پوچھ لو کہ مرسلین جو لفظ ہے، مرسلین یہ کون سا سیغہ ہے اور کس باب سے ہے، اسے نہیں پتا۔ جاہل آدمی اسے یہ نہیں پتا تو یہ ترجمہ کیا کرے گا؟ نبا کا نبی کا معنی ہو گیا رہنما، بالکل غلط بتایا، نبی کا معنی رہنما ہے ہی نہیں۔ ہادی کا معنی رہنما ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہادی بھی بنایا، ہادی کا معنی رہنما ہے، نبی کا معنی خبریں دینے والا جو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، یہ آیا مقدسہ نمبر 192 ہے۔ وَلَقَدْ یہ بلکہ کون سی آیت مقدس پڑھی ہم نے؟ 34 آیت مقدسہ ہے سورت انعام سے، سورت انعام کی 34 آیت مقدس پڑھی ہم نے کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ضرور آپ کے پاس ہم نے بھیجی، ہم نے بتائی آپ کو خبریں مرسلین کی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں خبریں مرسلین کی۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ساتھ یہ فرما رہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ احمد عیسیٰ جیسا جہل اجاڑ جتنا مرضی زور لگائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹا ہے، لعنتی مردود ہے۔ اور یہی کام کرتا تھا غلام احمد قادیانی، قرآن پاک کی آیات کو بدلنا، اس کا ترجمہ بدلنا، اس کا مفہوم بدلنا، اور اپنے آپ کو خدا کہلانا یا اپنے آپ کو رب کہلانا، جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے میں ہی تو خدا ہوں، میں تمہارے سامنے بول رہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، جو میں تو ایسے تھے اللہ پہ ہم خدا کی لعنت بھیجتے ہیں، ہم اپنی لعنت بھیجتے ہیں، والملائکۃ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام دنیا کی لعنت ہم بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد میں وہ آیا مقدسہ رہ نہ جائے، اس کا ترجمہ رہتا وَاذْكُرُوا، اس میں بھی اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، اس کے ماننے والے بھی میں یہی تو بات کہتا ہوں، باہر نہیں نکلتے، وہی گدھے کے بچے ہیں۔ اس کا نے یہ ترجمہ کیا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، کیا تم قلیل ہو نا، اور کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور کیا استفہام ہے ہی کوئی نہیں، اس میں سوالیہ جملہ ہی کوئی نہیں، لفظ اس نے غلط کیا۔
انتم قلیل، کیا ذکر کر رہے ہو نا تم، کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا تو لفظ ہی کوئی نہیں۔ ہاں صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب کہ تم قلیل تھے، انتم قلیل، مستضعفون، کمزور تھے، تھوڑے بھی تھے، قلیل بھی تھے، کم بھی تھے، اور کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں کافر ہم پر غالب نہ آ جائے، کافر ہمیں اچک نہ لے، کافر ہمیں مار نہ دے، اس بات سے تم ڈرتے تھے۔ فآواکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ دی، بچا لیا، ایدکم، اپنے ہاتھوں سے، اور مدد کی تمہاری اپنے ہاتھوں سے، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک صاف رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، یہ اس لیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آگے پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کو فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی ایسا نہ کرنا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا تخونوا، خیانت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسول، اور اس کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرنا جو تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہوں، جان بوجھ کر تم بھی ایسا نہ کرنا، کبھی نہ سوچنا، وانتم تعلمون، حالانکہ اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، جانو، خوب جانو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہو، انما اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی، اولادکم، اولاد دیا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ